بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل HATV۔ آج بہت ہی اہم موضوع پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایک شخص 2000 روپے میں کیسے سیٹ بن گیا، وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ایک شخص تھا، وہ نائی کے پاس بال کٹوانے جاتا اور نائی کے پاس کروڑ پتی، لاکھ پتی، امیر ترین شہر کے لوگ بھی بال کٹوانے آتے، اس کے گاہکوں میں شامل تھے۔ تو جب یہ شخص جاتا تو نائی سب کو چھوڑ کر اس کو سیٹ پہ بٹھاتا، اس کو پروٹوکول دیتا، یہاں تک کہ جو پہلے سے لوگ آئے ہوتے وہ ناراض ہوتے، اس پر بولتے اور شور مچاتے اور سیلون سے چلے جاتے۔ دوسرے جو گاہک تھے وہ گالیاں بھی دیتے تھے، شور بھی کرتے تھے، اور یہ اس شخص کی خدمت میں لگا رہتا۔ تو جو اس شخص کے ساتھ دوسرا شخص آیا، اس نے جب یہ بال کٹوا کر فری ہوا تو واپس جا رہے تھے، تو اس نے کہا یہ جو حجام ہے، یہ جو نائی ہے، یہ آپ کا اصلی فین ہے۔ تو جو شخص بال کٹوانے والا تھا وہ کہکا لگا کر ہنسا اور جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ پیسوں کا کمال ہے کہ جتنے بھی ادھر کروڑ پتی، لاکھ پتی آتے ہیں وہ اس کو کٹنگ کا 500 روپے دیتے ہیں، اور میں اس کو کٹنگ کا 1200 روپیہ دیتا ہوں۔ جو اس کو 700 روپیہ میں اضافی دے رہا ہوں، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے مجھے ان امیروں، ان ارب پتیوں پر برتری دی، اور مجھے وہ پروٹوکول دیتا ہے اور ہر دفعہ دیتا ہے جب بھی میں جاتا ہوں، اور سیٹ پہ بٹھاتا ہے اور دل لگا کر میری کٹنگ کرتا ہے، میرے کام میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، جو میرا ہیئر سٹائل ہوتا ہے، جو بھی میری کٹنگ میرے مائنڈ کے مطابق ہوتی ہے، جس کو میں لائک کرتا ہوں اس کے مطابق یہ کٹنگ کرتا ہے۔ تو یہ جو اضافی میں نے 700 روپے اس کو دیتا ہوں، یہ اس کا کمال ہے، وہ میرا فائن نہیں ہے۔ امارت یا غربت، ٹھیک ہے جی، امارت یا غربت یہ جیب یا بینکوں میں نہیں ہوتی، یہ یہاں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کتنے فراخ دل ہیں، آپ کی امارت کا فیصلہ آپ کی فراخ دلی کرتی ہے۔ ایک دن ایک نوجوان نے کہا کہ سر میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ ہم اس دن ایک چھوٹے سے چائے خانہ میں موجود تھے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، امیر بننا بہت ہی آسان کام ہے، میں تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے امیر بنا سکتا ہوں۔ وہ نوجوان نے کہا سر وہ کیسے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کی جیب میں سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟ اس نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالے، وہ ہزار کے 3 نوٹ تھے، تو وہ 2 نوٹ اس میں سے میں نے لے لیے اور اس چائے خانے کے ویٹر کو بلایا اور اس کو میں نے بولا کہ یہ آپ کی 2000 ٹپ ہے، اور اس شخص سے دلوائی جو نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ 2000 ٹپ دے دی۔ تو جو ویٹر تھا، اس کی زندگی کی، اس کی سروس کی یہ پہلی اتنی بڑی ٹپ تھی جو اس کو 2000 روپے ملی۔ وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ، ممنونیت کے ساتھ اس نوجوان کی طرف دیکھتا رہا، اور آخر تھوڑا سا جھک کر سلام کیا، سیٹھ صاحب بہت شکریہ۔ ویٹر چلا گیا یہ شکریہ ادا کر کے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، آپ پوری زندگی پیسے کماتے رہتے،
پوری زندگی آپ سیٹھ نہیں بن سکتے تھے، 2000 روپے نے آپ کو سیٹھ بنا دیا اور ابھی ادھر بیٹھے بنا دیا۔ کہ جو دولت مند انسان ہوتے ہیں، دولت کو جمع کرتے ہیں، وہ امیر نہیں، وہ سیٹھ نہیں۔ سیٹھ اس دنیا کا وہی ہے جو فراخ دل ہے، خرچ کرتا ہے، لوگوں پر صلہ رحمی کی شکل میں خرچ کرتا ہے، بل اگر 100 بنا تو 200 دے رہا ہے، یا ویٹروں کو یا جو رکشہ ڈرائیور کو، اس طرح جو بیچارے محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے گھر پہ ایک مزدور اور مستری کو لگایا ہے، تو اس کی آج کل جو چل رہی ہے مستری کی وہ 1200 ہے اور مزدور کی 800 700 چل رہی ہے۔ تو اگر آپ ان کو 200 300 روپے اضافی دے دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فراخ دلی، خرچ کرنا۔ تو اس سے آپ کا کام بھی وہ اچھا کریں گے، آپ کو اچھی دعاؤں سے بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو وہ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اگر آپ پھل خرید رہے ہیں، 10-15 روپے کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، آپ اس کو خرید لیں، بلکہ اس کو 10 روپے زیادہ دیں، وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے وہ پھل بھی ٹھیک ڈال کے دے گا، آپ کو دوسرے گاہکوں سے زیادہ ترجیح بھی دے گا۔ پوری زندگی بھی آپ ایسے 10-10 20-20 100 اگر اضافی خرچ کرتے رہیں نا، تو یہ آپ کو سیٹھ بھی بنا دے گا، امیر بھی بنا دے گا، پوری زندگی آپ کا 2 سے 3 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی جو ٹپس ہیں، ایسے جو فراخ دلی والے عوامل ہیں، وہ اپنی زندگی میں لائیں، تو انشاءاللہ آپ اگر امیر نہیں ہیں تو امیر دکھنا شروع ہو جائیں، تو ایک دن آئے گا کہ آپ ضرور امیر بن جائیں گے۔ آپ کی جو عادتیں ہیں، آپ کا دل امیر ہو، آپ کے ہاتھ امیر ہو، ٹھیک ہے، آپ کا خرچ کرنے سے پتہ چلے کہ آپ امیر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا ایک اور دوست ہوتا تھا، کلاس فیلو تھا، ہم اس کو پرنس بولتے تھے۔ پرنس اس لیے بولتے تھے کہ اس کا لباس کیا تھا، کلف لگی ہوئی، پریس ہوا، اچھی خوشبو، جو بوٹ ہے وہ اچھے پالش ہوئے، پینٹ اچھی، تو وہ ایک شہزادوں کی طرح رہتا تھا۔ اور کلاس میں جب اس نے آنا، اس کا رہن سہن بیٹھن اٹھن بہترین ہوتا تھا، تو ہمیں یہ لگتا تھا یہ کوئی رئیس زادے کا بیٹا ہے، کسی شہزادے کا بیٹا ہے، تو کافی مالدار سامی ہے۔ تو ایک دن ہمیں، بلکہ وہ جب رکشے پہ جایا کرتا تو اس کے ہاتھ میں مرسیڈیز کی چابی ہوتی تھی، وہ کہیں سے اس نے لے لی، اور جب کہیں پہ بیٹھتا اور مرسیڈیز کی جو چابی ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دیتا، اور دیکھنے والے اس کو یہی محسوس کرتے کہ یہ بہت بڑا مالدار رئیس قسم کا انسان ہے۔ مگر ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک ریلوے کے ملازم کا بیٹا ہے، ان کے والد صاحب ریلوے میں ایز اے ٹی جاب کر رہے ہیں، اور ریلوے کے جو کوارٹر ہے ریلوے کالونی کے، اس کے ایک چھوٹے سے جو ہے گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں 4 سے 5 لوگ سوتے ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں تو اس کے رہن سہن سے ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت امیر اور شہزادہ قسم کا آدمی ہے، بلکہ جو پینے کا پانی یا گھر کے استعمال کے لیے پانی تھا وہ بھی گلی کے جو نلکے سے وہ لیتے تھے۔ تو اس طرح اس نے ہر شخص کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس کا جو سٹائل تھا، اس کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ اتنی اونچی تھی کہ کوئی بندہ بھی جج نہ کر سکا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہمیت دیتا تھا، اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، تو جو بھی اس کے پاس لباس ہوتا اس کو اچھے طریقے سے پریس، کلف لگی ہوتی، خوشبو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کر کے وہ جو ہے نا، جتنی دیر ہمیں معلوم نہیں ہوا ہماری نظر میں وہ پرنس اور شہزادہ ہی رہا، اور حقیقت میں بھی ایسے لوگ ہی شہزادے اور پرنس ہوتے ہیں جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ تو اس طرح جب ہمیں وہ پتہ چلا تو ہم حیران ہو کر رہ گئے، دنگ ہو کے رہ گئے۔
3 چیزیں ہر انسان کی پہچان ہوتی ہے، کپڑے اور جوتے۔ آپ کے جو کپڑے ہیں، چاہے 2 سوٹ ہوں چاہے 3 ہوں، اچھے قسم کے برانڈ کے لے لیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اگر آپ ہلکے سوٹ سال میں 3 استعمال کر کے اس کو بسیدہ کر لیتے ہیں، اور اگر اچھا برانڈ کا آپ سوٹ لے لیں گے نا، تو وہ پورا سال بھی نکال جائے گا اور پھٹے گا پھر بھی نہیں، آپ کو کسی کو دینا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح اچھے برانڈ کے سوٹ، اچھی دھلائی ہوئی ہو، پریس ہوا ہو، ٹھیک ہے، خصوصاً یہ جمعہ کے دن ہوتے ہیں یا اتوار کے دن ہوتے ہیں، تو 1-2 سوٹ 3 سوٹ اس طرح کے جو وائٹ سوٹ ہیں وہ VVIPs لوگ اکثر یوز کرتے ہیں، وائٹ سوٹ رکھیں اور ان کو پریس کروا کر رکھیں، اور ایمرجنسی کی شکل میں بھی اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے تو 1-2 سوٹ رکھے ہوں۔ کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے، 80 سے 100 روپیز لگتے ہیں، اور بہترین سوٹ جو دھلائی واشنگ کے بعد وہ پریس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جمعہ کے دن بھی آپ اسی طرح سفید سوٹ کا ویسے بھی حکم ہے، سفید سوٹ پہن کے جائیں، لوگوں سے اچھا جو آپ کا ملن جلن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور جوتے بھی آپ کے اگر اچھے ہوں، پالش ہوئے ہوں، چاہے پرانے ہوں مگر پالش سلیقے سے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ چیزوں کی تمیز ہو، ٹھیک ہے، اچھا کپڑا اور اچھے جوتے پہننے کی، تو آپ ضرور ایک امیر دکھیں گے۔ اور جب اب امیر دکھنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کو اللہ تعالیٰ امیر بنا بھی دے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پاس گاڑی اور آفیشیل ایڈریس، وہ بھی آپ کے پاس کوئی برانڈ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ اچھے دکھیں، اچھے ماڈل کی گاڑی ہو۔ اگر رینٹ پہ بھی آپ نے لے کے جانی ہے کوئی گاڑی، 300-400-500 کا فرق ہوگا، اچھے نیو ماڈل کی گاڑی لے کے جائیں، اس سے آپ کی جو ہے اپنا جو ہے آپ کی لائف پہ اچھا اثر پڑے گا، دکھنے میں آپ اچھے لگیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے آپ کے دفتر کی لوکیشن امیر ہونی چاہیے۔ ہم دفتر بنا لیتے ہیں تو مگر اس کی لوکیشن ایسے ہی سمپل بالکل، ٹھیک ہے جی، 2-3 کرسیاں رکھ لی اور ٹیبل رکھ لیا، تو اس میں سب سے مین چیز ہے کہ آپ کی اپنی جو دفتر کی لوکیشن ہے بہترین ہو، اس میں 2-3 گملے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اچھے قسم کے جو ہے پودے لگے ہوں خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور وال گریس لگی ہو اپنا جو ہے دیواروں پر۔ تو اس طرح کر کے آپ بہترین ایک جو ہے نا دفتر بنا کر بیٹھیں گے تو آنے والے جو ہیں ان پر اچھا امپریشن پڑے گا، اور آپ ایک کامیاب بزنس کر سکیں گے، وہ کسی بھی چیز کا بزنس ہو۔ تو آپ کا جو دفتر ہے وہ امیر دکھنا چاہیے، آپ کا دفتر کی جو لوکیشن ہے وہ امیر ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کے دفتر کی لوکیشن امیر نہیں تو آپ کتنے بھی امیر نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے دفتر کی لوکیشن امیر نہیں ہے، آپ جتنے بھی امیر ہیں تو آپ امیر نہیں لگیں گے۔ اگر آپ کی گاڑی کو اچھی نہ ہو تو آپ امیر نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کے کپڑے اور جوتے پہننے کی تمیز نہیں تو بھی آپ امیر نہیں بن سکتے، یعنی کہ آپ کو کے اندر جوتے پہننے کی، کپڑے پہننے کی آپ کو سلیقہ اور تمیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے دفتر کی لوکیشن اچھی رکھیں گے، کپڑے اور جوتے اعلیٰ رکھیں گے، گاڑی اچھی رکھیں تو آپ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بن جائیں گے۔ ایک دن آئے گا آپ ضرور امیر اور رئیس بھی بن جائیں گے۔ امیر ہونا اور امیر دکھنے میں بہت فرق ہے۔ بعض لوگ امیر ہوتے ہوئے بھی غریب دکھتے ہیں، اور بعض لوگ غریب ہوتے ہوئے بھی رئیس نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ دکھائی دینے پر توجہ دیں، آپ بہت جلد امیر ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ دکھائی دینے پر توجہ دیں، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے آپ کو اہمیت دیں، ٹھیک ہے جی، اپنے فیس کو اہمیت دیں، اگر اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اپنی رنگت پر، ٹھیک ہے جی، اپنی ہیئر کٹنگ پر، تو اپنی جو صفائی ہے جسم کی، آپ کے جسم سے سمیل کسی قسم کی نہیں آنی چاہیے۔ اچھے قسم کا اگر آپ پرفیوم لے لیتے ہیں 3 سے 4 ہزار کی فگر میں،
تو یہ 3-4 ماہ ایزیلی نکال جاتا ہے، اور اس سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے۔ یہ ان ساروں چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو آپ ضرور انشاءاللہ ایک اچھے لوگوں میں تصور کیے جائیں گے۔ دولت جمع کرنے سے انسان دولت مند نہیں ہوتا۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ آپ تو دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک رئیس زادہ کے امیر باپ کے بیٹے ہو۔ تو اس نوجوان کا جواب تھا کہ میرا باپ امیر نہیں۔ میں نے اس سے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کا باپ امیر کیوں نہیں؟ کہتا جی میرا باپ نوٹوں کا سویپر تھا، دولت کا سویپر تھا، وہ اکٹھا کرتا رہا، ساری زندگی اس نے پیسے اکٹھے ہی کیے ہیں، ٹھیک ہے، ڈالر، دینار، ہر قسم کے چیک، یہ وہ سب کچھ اس نے پیسے جمع ہی کیے، اس نے خرچ نہیں کیے، تو اس لیے وہ غریب ہے۔ آج میں اس کا بیٹا ہوں، میرے پاس دولت اتنی ہی ہے اور میں خرچ کرتا ہوں، اس لیے میں امیر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جمع کرتا ہے وہ غریب ہے، جو بچت کرتا ہے وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، اور جو خرچ کرتا ہے اپنی دولت کو جمع کرنے کی بجائے خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، ہمسایوں پہ خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں بھی ایک مقبول ترین شخص بن جاتا ہے اور دنیا والوں کے ہاں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو انسان خرچ کرتا ہے وہی دولت مند ہے، وہی امیر ہے، ٹھیک ہے، جو خرچ نہیں کرتا وہ غریبوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عمارتیں اور جو غربتیں ہیں یہ عادتیں ہوتی ہیں، امیر لوگ خرچ کرتے ہیں اور غریب لوگ بچت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو وزیروں اور مشیروں اور بڑے بڑے ایم پی ایم این ایز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اور جب بھی اس کے ساتھ اتفاق ہونا جانے کا تو جس کے پاس بھی اس نے جانا وہ لوگ کھڑے ہو کے بڑی رسپیکٹ دے کے اس کو ملتے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار اس کی کیا وجہ ہے، آپ اتنے امیر بھی نہیں ان کے مقابلے میں، آپ کے پاس نہ کوئی عہدہ ہے نہ کوئی اس طرح کا ہے، صرف ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تو یہ آپ جس کے پاس بھی جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر آپ کو ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ ایک 10,000 کا کمال ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھے کھڑے ہو کر ملتے ہیں، مجھے ایک وزیروں مشیروں کے برابر رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ 10,000 کیا ہے، کیا وہ سین ہے؟ اس نے کہا جی میں 3 سے 4 سوٹ ہیں میرے، ویسٹ کوٹ ہے، ٹھیک ہے، 2-3 میرے شوز ہیں، سینڈل ہیں اور اچھے برانڈ کے ہیں، وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی میں نے ان موقعوں ان سے ملنے آنا ہوتا ہے یا کسی پروگرام میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ اچھے سے میں نے دھوبی کو سے دھلائی کروا کے اس کو پریس کروا کے وہی سوٹ پہنتا ہوں، اپنے جو جوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے پالش کرتا ہوں، اور جو میں اپنا کیپ پہنتا ہوں وہ بھی اچھے برانڈ کی ہے، چشمہ میرا اچھا ہے، ان چیزوں پر میں نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں۔ میری جو باڈی سپرے ہے یا پرفیوم ہے وہ میں نے اچھے برانڈ کا رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جب میں ان لوگوں میں جاتا ہوں تو میری جو پرسنالٹی ہے جو کشش فل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ لوگ سب کو مجھے کھڑے ہو کر ملتے ہیں، مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں۔ دوسرا جب میں کٹنگ کروانے کے لیے جاتا ہوں، جو حجام نائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو میں 500 اضافی دیتا ہوں، وہ میری کٹنگ بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا اسی طرح پھر جب میں جاتا ہوں کہیں پہ ہوٹلنگ کرنے تو جو ویٹر وغیرہ حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی میں 500 1000 ٹپ دے دیتا ہوں، جس سے میرے مہینے کا 10 جو خرچ ہوتا ہے روٹین کا اس سے 10,000 اضافی میرا خرچ آتا ہے بس۔ تو اس چیز نے ہی مجھے ان سیٹھوں اور امیروں اور مشیروں کے برابر کر دیا ہے کہ ہر بندہ مجھے کھڑے ہو کر ملتا ہے۔ اگر میں نے گاڑی پہ جانا ہو تو میں کریم اور اوبر وغیرہ کرواتا ہوں تو میں اچھی گاڑی کرواتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔
اگر 500 گاڑی پہ نارمل گاڑی ہے تو میں نے اچھی گاڑی 1000 روپے پہ وہ بک کروا لینی ہے، تاکہ ان کے میں سامنے جاؤں تو اچھی گاڑی کے سامنے اتروں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو میرا لیول ہے ان کے لیول کے برابر نظر آتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنا لباس، اپنی باڈی لینگویج، ٹھیک ہے جی، اور اپنے شوز، اپنی گاڑی اور اپنے دفتر کی لوکیشن ان کو اچھی امیروں والی رکھیں، اپنی سوچ امیروں والی رکھیں، اپنے ہاتھ خرچ کرنے والے بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ امیر دکھیں گے بھی، اور بہت جلد آپ امیروں کی سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے، اللہ آپ کو امیر بنا دے گا۔ ویسے بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو 4 گنا کر کے واپس کرتا ہے، اس کو ڈبل کر دیتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، HA TV کو ضرور نیچے بٹن ریڈ بٹن کو کلک کر دیں، ساتھ میں جو گھنٹی والا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں، تو امید ہے کہ اس سے کئی لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔